حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور وہ آپ کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ میرے حضور نے اسے ایک الگ کمرے میں لٹایا، اس کے لیے بستر بچھایا۔ تو جب رات کو کھانے کا وقت آیا تو اس نے دودھ طلب کیا۔ میرے حضور نے دودھ تازہ اپنے دست اقدس سے ایک بکری کا دہا اور اس شخص کو پلایا۔ اس نے ایک بکری کا دودھ پیا، کہا اور دیجیے، دوسری کا دیا، تیسری کا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ ایک اکیلا شخص پی گیا۔ جب 7 بکریوں کا دودھ پیا تو رات سویا، اور جب سویا تو وجود پہ اتنے نکاہت کے آثار اور بوجھ کی کیفیت کے بستر سے اٹھ نہ سکا۔ اس کے جسم کی خرابی، اس کے وجود کی خرابی کہ اس نے رات کو بستر پہ ہی پیشاب کر دیا۔ سو میرے حضور اٹھے، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے واپس لوٹے تو وہ شخص اپنے بستر پہ موجود نہیں تھا، وہ بستر غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سمجھ گئے۔ آپ نے اس بستر کو اٹھایا، کسی صحابی سے نہیں کہا، ازواج میں سے کسی کو نہیں کہا، اس بستر کو اٹھایا، خود پانی رکھا، میرے حضور اس بستر کو دھونے لگے۔ وہ شخص دور گیا، جا کے ایک کنویں سے اس نے غسل کیا، نہایا، لیکن اس کی ایک چیز جو اس گھر کے اندر رہ گئی تھی، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی تھی، وہ اس کی وہاں پہ رہ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا اب واپس جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن لالچی تھا، یہودی تھا، دل میں خیال آیا کوئی نہیں چلے جاتا ہوں۔ جب وہ واپس لوٹا، دیکھا تو سامنے میرے حضور اس کا بستر دھو رہے تھے جو اس نے غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے حضور پانی بھی بہا رہے تھے اور بستر کو اپنے ہاتھوں سے مر رہے تھے۔ حقیقت میں میرے حضور بستر نہیں دھو رہے تھے، بلکہ اس یہودی کے دل کی نجاست کو دھو رہے تھے۔ جو ہی اس شخص نے اس کیفیت کو دیکھا کہ میں تو ان کی اتنی مخالفت کرتا ہوں اور میں اس مذہب سے، اس دین سے اتنا دور ہوں، جب دیکھا کہ اس دین کے جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، ان کی کیفیت ایسی ہے، تو کہا حضرت باقی عمل بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دیجئے۔ یہ انداز میرے حضور نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب کوئی مہمان آ جائے تو اس سے یوں حسن سلوک کرو، ماتھے پہ پر نہیں پڑنے چاہیے، کیونکہ جب مہمان کسی گھر میں آتا ہے تو اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑے مقدروں والے ہوتے ہیں جن لوگوں کے ہاں